الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کوئی صاحب آئے تھے جنہوں نے میسج بھیجا تھا کہ 20 منٹ بعد دروازہ کھلا ہے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا شارٹ ہو گئے۔ کوئی صاحب آئے تھے جو کہہ رہے تھے 20 منٹ تک میں گیٹ پہ کھڑا ہوا ہوں، دروازہ نہیں کوئی کھول رہا۔ یہ آئے تھے، پہلے آئے تھے، وہ باہر کسی دوسرے کنٹری سے تھے۔ خیر، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے اس لیے پیدا کیا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اس مفہوم پر میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا۔ اسی کو تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اصلاح کرانا اپنی۔ دنیا میں قانون بنتے ہیں انسانوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ وہ قانون مجبور کرتا ہے انسان کو انسان بننے پر، لیکن جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں دوسروں کی اصلاح کا غلبہ ہو، اپنے سے غافل ہو، وہ مخلص نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ تو یہ اپنے آپ کو پہچاننے کا کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میرا ویٹ کتنا ہے اللہ کی نظر میں، اپنے آپ کو پہچاننے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اصلاح کی کتنی فکر ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ہم میں سے ہر شخص کو دوسرے کی بہت زیادہ فکر ہے، اپنی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کو دوسرے کی گندگی گندی محسوس ہوتی ہے، اپنی گندگی سے انسان کو نفرت نہیں ہوتی۔ میں مثال دیتا ہوں نا، واش روم سے آپ ہو کے آئیں، خود گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہو گے، بدبو نہیں آئے گی آپ، تبھی تو لوگ کنڈی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کراچی میں ویسے بھی زیادہ بیٹھتے ہیں، قبض زیادہ ہے یہاں پہ، بیٹھے رہیں گے۔ کوئی واش روم سے آئے، آپ فوراً جائیں، کیسے ناک پکڑ رہا ہوتا ہے انسان، اسمیل آ رہی ہے جی، ایگزاسٹ فین چلاؤ جی، ایگزاسٹ کرو، اس کو باہر نکالو۔ بھائی کوئی فرق تھوڑی ہے، وہی رپورٹ جو اس نے پیش کی ہے وہی کون پیش کر رہا ہے؟ آپ نے پیش کی ہے وہی وہ پیش کر کے آیا، رپورٹیں تو ایک ہی ہیں۔ خود بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بدبو برداشت ہو رہی ہے، دوسرے کی ذرا ایک سیکنڈ برداشت نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اپنی گندگی اس کو بری نہیں لگتی، دوسرے کی گندگی بہت بری لگتی ہے۔ دوسرا کنجوس ہو بہت برا لگے گا، خرچ نہیں کرتا، غریبوں کا خیال نہیں کرتا۔ خود کنجوس ہو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا غیبتیں کرتا ہو بہت برا لگتا ہے، یار ہر وقت لوگوں کی غیبتیں کرتا رہتا ہے۔ ہم خود کرتے رہے، ہمیں برا بولو نہیں لگتا۔ دوسرا بد اخلاق ہو، چیختا ہے، چلاتا ہے، شور مچاتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ خود یہ کام کر رہے ہو بالکل بھی برا بولو نہیں لگتا۔ اور بھی بہت ساری مثالیں، لیکن وہ دوں گا تو آپ فیل کر سکتے ہیں۔ ممبر ہے اس لیے میں نے اتنے احترام سے کہا، آپ کو فیل ہوگا۔ بہت ساری چیزیں جب کوئی دوسرا کر رہا ہو بہت برا لگتا ہے، ہم خود کر رہے ہو ہمیں بالکل بھی برا نہیں لگتا۔ دوسرے کی پسینے سے بہت بدبو آتی ہے، اپنا پسینہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو سنگھاتے رہتے ہیں۔
دوسرے کو زکام ہو صف میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے کتنا برا لگتا ہے, ہر وقت ناک سی 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 کر رہا ہے, نہ تکلیف ہوتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو زکام ہوتا تھا تو وہ جماعت کی نماز چھوڑ دیتے تھے, حالانکہ بہت سخت پابند تھے جماعت کی نماز کے, وہ بہت سخت پابند, ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی تھی کبھی, زکام ہوتا چھوڑ دیتے. وہ کہتے تھے جب کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنا منع ہے, جس کی بدبو سے نفرت ہوگی لوگوں کو, تو زکام میں آ کے ہر وقت ناک کھینچتے رہنا تو اس سے تو ساتھ والے کو زیادہ نفرت ہوگی. لیکن آج کل یہ مینرز مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. زکام کا مریض گھر میں تو اس کو گھسنے نہیں دیتے تو وہ مسجد میں آ کے ہی کھنکھارتا رہتا ہے. آپ وضو خانے پہ دیکھیں اتنے ماشاءاللہ ٹھپے نظر آئیں گے نا آپ کو, اللہ معاف فرمائے, صاف بھی نہیں کرتے پھر اس کو. تو دیکھو انسان ڈنڈے سے سدھرتا ہے, ڈنڈے سے. میرے مختلف جگہوں پہ گھر ہے نا, تو ایک گھر میرا ایسا ہے جس کے پڑوسی کوئی ٹائم نہیں ہے ان کا, کسی بھی وقت شور مچانا شروع کر دیں گے. باہر نکلتے ہیں دروازہ اتنی زور سے دھاڑ کرتے ہیں, آنکھ کھل گئی تو گئے. ابھی چند دن پہلے یہی ہوا, سو رہے ہیں رات کو 2 بجے شادی کے پٹاخے, ہمارے گارڈ بھی گھبرا کے نکلے کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے, کیا ہوا ہے, نیند گئی ختم. تو گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے کہا غریبوں کے علاقے میں رہو گے تو یہ سب کچھ بولو ہوگا. غریبوں تو امیروں کے علاقے میں چلے جاؤ بھائی, یہ بھی غریبوں کا نہیں ہے, متوسط لوگوں کا علاقہ ہے. لیکن آپ ڈیفینس میں جاؤ, ملیر کینٹ میں رہو, فیلکن ہاؤس میں جاؤ, وہاں یہ آپ کو حرکتیں نظر نہیں آئیں گی. اس لیے نہیں کہ لوگ بہت اچھے ہیں, یہی انڈے بچے ہیں, یہیں سے گئے ہیں سارے ڈیفینس میں بھی. اور قانون جہاں مضبوط ہوگا وہاں سب ایک دوسرے کا خیال کریں گے. اللہ کے خوف سے خیال کرنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے. وہ چند لوگ ہی ہیں مارکیٹ میں جو رات کو 2 بجے فائرنگ نہ کریں یہ سوچ کے کہ کوئی پڑوس میں سو رہا ہوگا. مولانا لوگ خیال نہیں کرتے آج کل, تو غیر مولانا کہاں سے کرے گا. جمعے کی تقریروں میں جو بھونپو لگا کے اسپیکر پہ پوری دنیا کو اپنی تقریر سنائی جا رہی ہے, کیوں بھائی آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ اپنی تقریر ان لوگوں کو سنائیں جو سننا چاہتے ہیں, جو نہیں سننا چاہتے زبردستی ان کے کان میں کیوں ٹھوس رہے ہو. تو مائک لگے ہوتے ہیں نا مسجدوں کے باہر. پہلے زمانے میں مسجد کے قریب گھر کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی. آج بہت سی مساجد ایسی ہیں کہ گھر کے قریب مسجد قیمت کم ہوگی, کیونکہ پتہ ہے بھائی وہ امام صاحب ہر وقت بھونپو ہاتھ میں منہ میں لے کے کچھ نہ کچھ پروگرام پیش کرتے رہیں گے. سارے امام ایسے نہیں ہوتے لیکن بہت سے ایسے ہوتے بھی ہیں. تو دوسرے کو تکلیف سے بچانا, نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ایک پڑوسی ہمارے, وہ جب کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, اور پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. چل رہا ہوتا تو اگلے ہفتے صحیح ہو جاتے نا. اس لیے کوئی کسی کی انسلٹ, کوئی کسی کی نہ دل شکنی ہو رہی ہے نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کس کی. خود پڑوسی کو نہیں پتا چل رہا کہ میری بات ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید دوسرے میرے پاس یہ آپشن بھی ہے نا 4 پڑوسی, تو میں کسی پڑوسی کی غیبت کروں تو وہ اس کو کیا پتا چلے گا میری غیبت ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ دوسرے والوں کی ہو رہی ہے. بہت سارے فائدے ہیں بھائی, کر لو تم بھی, بہت سارے فائدے ہیں, بہت سارے فائدے ہیں. پکڑے نہیں جاؤ گے, کسی سے قرض لے کے کھا جاؤ گے تو پکڑے نہیں جاؤ گے. میں نے قرض لے کے کھایا نہیں ہے, لیکن ایک بہترین آپشن, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ نکلے گا کس گھر سے, پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ نکلے گا کس گھر سے, تو نہ بھاگ سکتا ہے کہیں. مجھے باہر ملکوں کے ویزے بھی اتنی آرام سے پتہ ہے کیوں مل جاتے ہیں. جب میں FRC دکھاتا ہوں نا, فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ, اس میں اتنے بچے اتنی بیگم, تو امریکہ بھی کہتا ہے یہ سلپ ہونے والا بندہ نہیں ہے, کینیڈا بھی کہتا ہے یہ بندہ سلپ ہونے والا نہیں ہے, جاپان بھی اس فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ کو دیکھ کے بولتا ہے بندہ خاندانی ہے, بھاگنے والا نہیں ہے. اسی بیس پہ تو ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے. ان کو خطرہ ہوتا ہے پاکستانی حالات کی وجہ سے سلپ نہ ہو جائے. جب ان کو پتا ہوتا ہے اتنا بڑا پریوار, فیملی, خاندان, تو کہتے ہیں یار اس کو تو ویزا دے دو, یہ کدھر جائے گا ان کو سب کو چھوڑ کر. لوگ کہتے ہیں اسی بیس پہ ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا خاندان ہے, بیزار آ گیا, بھاگ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جتنا بھی بڑا خاندان, آپ جتنے بھی بیزار ہو, دنیا میں ہر چیز کو چھوڑ کے بھاگنا آسان ہے, بچوں کو چھوڑ کے بھاگنا آسان نہیں ہے.
جو لوگ بھاگتے ہیں بچوں کے لیے بھاگتے ہیں، تو بچوں کو چھوڑ کے کہاں سے بھاگ جائے گا بھائی آدمی؟ کیا خیال ہے؟ تو خاندان کو چھوڑ کے بھاگنا بہت مشکل. تو اس لیے جب تمہارے زیادہ بچے ہوں گے، زیادہ بیویاں ہوں گی، تو ویزا بھی باہر کا آسانی سے لگے گا. آسٹریلیا نے مجھے خود فون کر کے ویزا دیا ہے، کاغذ غلط فل ہو گئے تھے، 2019 یا 20 کی بات ہے. ورنہ آسٹریلیا کا ویزا دنیا کا مشکل ترین ویزا ہے. ڈاکومنٹیشن میں غلطی کر دی، ایمبیسی سے فون آیا کہ آپ کے ڈاکومنٹس غلط سبمٹ ہوئے ہیں، میچنگ نہیں ہے، آپ اس کو یوں کریکٹ کریں اور پھر دوبارہ سبمٹ کریں. سبحان اللہ. میں نے کہا بتائیں کیسے؟ اب مجھے یاد نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا آپ لائیں پین کاپی لے کر آئیں، آپ لکھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں. اسٹائل دیکھو یار، عزت دیکھو. ہم لے کر آئے، ہم نے لکھا تو اس نے بتایا یہ طریقہ ہو. اسلام آباد سے فون آیا تھا، تو ہم نے پھر اس کے حساب سے سبمٹ کیے، لگ گیا ویزا. باہر ملک کوئی کسی سے ٹینشن میں نہیں ہے، وہ سب آپ کو ویزا دینا چاہتے ہیں. نہ ان کو پاکستان سے نفرت ہے، نہ کسی اور کنٹری سے. ان کو نفرت ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ سے. ان کو پتا ہوتا ہے یہ کمبخت وزٹنگ ویزا لگا رہا ہے، اصل میں بے روزگاری سے بھاگ رہا ہے. یہاں آ کے سلپ ہوگا، پھر اسائلم داخل کرے گا کہ مجھ پہ خطرہ ہے، خود اپنے اوپر حملے کروائے گا، شب برات کے پٹاخے پھٹوائے گا اپنے اوپر، ویڈیو بنائے گا کہ بم دھماکہ ہوا ہے، اور یہاں آ کے سلپ ہو جائے گا. ہمارا کردار ٹھیک ہو تو سب ویزے دینے کے لیے تیار ہیں. دبئی میں بین ہو گئے، ابو ظہبی میں بین ہو گئے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. اس لیے اسپیڈ بڑھا دو. جب بھی میں یہ بولا کروں نا اسپیڈ بڑھا دو، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا گاڑی کی اسپیڈ بڑھاؤ، پیسے کمانے کی اسپیڈ بڑھاؤ. جب بھی میں یہ لفظ بولوں کہ اسپیڈ بڑھاؤ، یار اس کی مائک تو تیز، آواز تو بڑھاؤ نا. جب بھی میں یہ بولا کروں اسپیڈ بڑھا دو، تو سمجھ جاتے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیویوں کی اسپیڈ بھی اور بچوں کی اسپیڈ. باقی زیادہ بد دعائیں نہیں لینی خواتین کی. خواتین کہتی ہیں ہم لوگ فیملی کے ساتھ، آپ کا اچھا بھلا بیان چل رہا ہوتا ہے، اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ شادی لا کے بیچ میں گزر سارا خراب کر دیتے ہو، سارا مزہ خراب کر دیتے ہو بیان کا. تو ان خواتین سے میں ایکسکیوز کرتا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. اصل میں تو یہ اصل ٹاپک ہے، وہ ہے، لیکن چلو اس کو ہم اصل کہہ کے اب دوسرے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. میں بہت ڈھیٹ ہوں. میں نے عزم کیا ہے میں سوسائٹی سے اس لعنت کو ختم کروں گا. دیر سے نکاح اور یہ جو تعدد زوجات، یہ سوسائٹی میں ختم ہو کے جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہے نا، بیڑا غرق ہو رہا ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. آج دیکھو ایک پوسٹ آئی ہے، ایک فنکارہ تھی، ڈراموں میں آیا کرتی تھی، سیاست ٹی وی نے یہ پوسٹ چلائی ہے. محترمہ کی ڈیتھ ہو گئی، لاش میں جو بدبو تھی نا اس سے پتا چلا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے. لاش میں اسمیل سے، بدبو سے پتا چلا کہ انتقال ہو گیا. یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا، ڈراموں فلموں میں آنے والے گلوکار، فنکار، اداکار، کامیڈین جو ہوتے ہیں، جوانی میں بہت انجوائے کرتے ہیں لائف کو، لیکن ذرا سا بڑھاپا شروع ہوا، ذرا سا، پبلک بھی چھوڑ دیتی ہے، خاندان بھی چھوڑ دیتا ہے، شوہر بھی چھوڑ دیتا ہے، بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ وہاں ملکوں میں، مغربی دنیا میں تو کامن ہے. ماں کے موت کا پتہ چلا بدبو سے، یہ کامن ہے. ہمارے ہاں ماں مر جائے اور بچوں کو ایک ہفتے بعد پتہ چلے کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو لوگ سر اٹھا لیں گے آسمان پہ، یار تمہیں تمہاری ماں مر گئی تمہیں نہیں پتہ چلا. لیکن وہاں سر نہیں اٹھایا جاتا، کامن ہے. میں نے بتایا تھا نا ابھی حج پہ ہمارے ایک دوست ملے، کہنے لگے وہاں ہماری کولیگ تھی، اس کے پاس فون آیا ماں کا کہ میں مرنے والی ہوں، آ جاؤ. نہیں گئی وہ. کہتے میں نے کہا کیوں نہیں جا رہی؟ ورکنگ ڈے ہے بھائی، چھٹی کا دن تھوڑی ہے. ماں مر گئی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے ریلیشن، اخلاق. نائس ٹو میٹ یو. انگلش جب ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے، نائس ٹو میٹ یو. اس نے پہلے کہنا نائس ٹو میٹ یو، آپ نے جواب میں کہنا نائس ٹو میٹ یو ٹو. سمجھ رہے ہو؟ نہیں یار یہ سمجھ میں چھوڑو یار. تو وہ محترمہ ڈراموں میں آیا کرتی تھی، اللہ مغفرت فرمائے بیچاری کی، بہرحال مسلمان تھی. تو آخری وقت بہت ڈپریشن میں گزرا، تنہائی میں گزرا.
میں لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے عبرت حاصل کرو، بچے پیدا بھی کرو، ان کو دین بھی سکھاؤ. ان لوگوں کے ایک ایک آدھا پونے دو اس ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں. یہ جوانی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کے ختم ہونے میں. 40 سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع. ماہرین بولتے ہیں بڑھاپا آنے کو کے پروسیس کو سست کیا جا سکتا ہے، ختم بولو نہیں کیا جا سکتا. آپ بہت اچھی خوراکیں کھا لیں، آپ جم جائیں، ایکسرسائز کریں، تو کیا بوڑھے نہیں ہوں گے؟ بوڑھے پھر بھی ہوں گے، ہاں تھوڑا دیر سے بوڑھے ہو جائیں گے. اور جو صحت کا خیال نہیں کرتے وہ ذرا 40 میں ہی بڈھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بھی بتا دوں، جو بڈھا لگ رہا ہو ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو. میں نے بہت سے ایسے دیکھے جو لگتے کچھ اور تھے، نکلے کچھ اور. لگتے تھے کہ بوڑھے ہیں، بڑھاپے میں انہوں نے شادی کی 80 سال میں، رپورٹ پازیٹیو آئی، 2 4 بچے ہو گئے ان کے. اور ایسے بھی بہت سے دیکھے لگتے تھے نکلے نہیں، بیلنس ہی نہیں. خیر پھر ہم دائیں بائیں چلے جاتے ہیں یار. تو اس لیے یہ جو خاندانی نظام پر میں اتنا چیختا رہتا ہوں، اسی لیے چیختا رہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی وہی کلچر آ رہا ہے، خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. تو تمہارا بڑھاپا بھی جاپانیوں والا ہوگا، چائنا والا بڑھاپا ہوگا. میں نے بتایا نا ملیشیا میں 2 چائنیز بڈھیاں دیکھی میں نے. ملیشیا میں ہم جس مولانا صاحب کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، پڑوس میں چائنیز خواتین رہتی تھیں. میں گیا ان سے ملنے تو 2 بڈھیاں بالکنی میں بیٹھی ہوتی تھی، آنکھوں سے آنسو، تنہائی. تو مجھے ان پڑوسیوں نے بتایا، جو میرے ہوسٹ تھے، انہوں نے بتایا کہ سال میں 1 آدھ دفعہ ان کا بیٹا یا کوئی بیٹی آ جاتی ہے، کوئی پھول وول لے کے تھوڑا ہیلو ہائی کر کے پتلی گلی سے نکل جاتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. گورنمنٹ آتی ہے، خیال کرتی ہے حکومت. یہ والا بڑھاپا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، نہ ٹائم پہ شادی کرو، نہ بچے پیدا کرو. بچے 2 ہی اچھے تربیت یافتہ، ایک کو ڈاکٹر بناؤ، ایک کو کیا بناؤ؟ انجینئر بناؤ. اور ظاہر ہے اچھا ڈاکٹر اچھا انجینئر پاکستان میں تھوڑی رہے گا، UK جائے گا، امریکہ جائے گا. تو وہ جو 2 بچے نکلے تھے وہ بھی بڑھاپے میں کہاں ہوں گے؟ بولو نا، باہر. اور آپ بڈھا بڈھی یہاں پہ 1000 گز کے بنگلے میں ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہوگے، قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَبَنِينَ شُهُودًا، اللہ کہتے ہیں میں نے انسان پر احسان کیا. وَبَنِينَ شُهُودًا، اسے بیٹے دیے حاضر رہنے والے. بیٹے دیے، بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ حاضر رہنے والے. بیٹا جب رونق ہوتا ہے جب وہ آپ کے، یار جملہ کمپلیٹ کیا کرو نا، ہمیں بھی تو گرمی لگ رہی ہے نا. میرا مقصد بیان ہوتا ہی نہیں ہے، میرا مقصد تو آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. میرے جو خالصتاً علمی بیان ہے وہ میرے چینل پہ آپ اسپیچز پہ تفسیر کے لیکچر سن لیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ ایک آیت پڑھتے ہیں اور دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، تو میرے تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز میں، پلے لسٹ میں آپ جائیں گے، اس میں A to Z پورا قرآن ہے. صرف 1 پارہ رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. 29 پارے ہو چکے ہیں. 40 منٹ کے 560 یا 61-62 تقریباً لیکچرز ریکارڈ کیے میں نے. وہ خالصتاً قرآن کی ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہے، سمجھتے ہو؟ اس میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ فل ان دا بلینکس، یہاں یا نہ میں جواب دیں. وہ ٹو دا پوائنٹ قرآن کی تفسیر ہے. وہ 40 منٹ میں پیش کرتا ہوں. تو جس کو قرآن پورے طور پہ سمجھنا ہے وہ لیکچر سنے. یہ جو مجلس ہوتی ہے جمعہ اور اتوار کی، یہ علمی کم اور اس میں موٹیویشن کا عنصر زیادہ. تھوڑی سی بات ہے لیکن اس پہ موٹیویٹ کرنا ہے، عمل پہ لانا ہے. تو عمل پہ لانے کے لیے پان گٹکے کی مثالیں بھی آئیں گی اور واقعات بھی آئیں گے اور تھوڑا بہت طنز و مزاح بھی ہوگا تاکہ آپ بور نہ ہو. یہ سب کچھ چلتا ہے. مجمع کو بٹھا کے رکھنا ہے نا. میں ایسے افلاطون بن کے یہاں بیان شروع کر دوں آپ سارے سو جاؤ تو یہ موٹیویشن تھوڑی ہے. ابا بات سمجھا رہے ہیں اور بیٹا سو جائے خراٹے لے کے، تو اس کا مطلب فالٹ کس میں ہے؟ ابا میں. پتہ ہی نہیں چل رہا یہ نصیحت کر رہے ہیں یا لوری سنا رہے ہیں. تو یہ اسپیکر کا کام ہوتا ہے کہ وہ جب نصیحت کرے، لوگوں کو
کسی عمل پہ ابھارنے کی کوشش کرے تو اس کا اسٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ انگیج رہیں اس کے ساتھ، تاکہ لوگوں کا جو ٹائم ہے وہ ضائع نہ ہو. میرا ٹائم اتنا ضائع نہیں ہوگا، آپ کا زیادہ ضائع ہوگا. ہاں تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ہم نے جو ابھی مثال دے رہے تھے نا آپ کو کہ یہ جو بیچاری فنکارہ کا انتقال ہو گیا، اور تو کیا ہے یہ باہر ملکوں میں یہی تو ہو رہا ہے، خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. تو ایک بچہ باہر امریکہ گیا ہوا ہے، ایک کہاں گیا ہوا ہے، یو کے گیا ہوا ہے، بوڑھے ماں باپ اکیلے. لوگ کہتے ہیں وہاں بلا لیتے ہیں، بلا کے بھی بیچارے کیا حال ہوتا ہے یار، وہ بات تھوڑی ہوتی ہے. وہ چلے بھی جب ہی جاتے ہیں جب ان کا یہاں کچھ ہوتا نہیں ہے، ورنہ بوڑھا کہاں جائے گا اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنی جگہوں کو چھوڑ کر. تو اس لیے جو شریعت ہے نا اس کو فالو کرو، اسلام کو فالو کرو، اور توکل کس پہ کرو؟ بولو اللہ. کیونکہ جہاں زیادہ بچوں کی شادیوں کی بات آئے گی فوراً سوال ہوگا کھلائیں گے کہاں سے. بھائی مہنگائی کا دور ہے بھائی، صرف پیدا ہی نہیں کرنا ہوتا، پالنا بھی ہوتا ہے. تو کون کہہ رہا ہے کہ پالنا نہیں ہے؟ ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں، میں اصل بیان کی طرف آتا ہوں، یعنی اصل بیان سے ہٹتا ہوں، سوری اصل بیان کی طرف آتا ہوں. تو دیکھو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بچے ان کو پالیں گے کیسے، ہم ان کی تربیت نہیں ہو پائے گی. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں اولاد کو گفٹ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ بولو گفٹ. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا. جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ دے دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ لوگ میرے پاس گفٹ لے کے آ رہے ہو، مثال وہی دینا جو اچھی ہو. میرے پاس گفٹ لے کے آ رہے ہو، ایک لفافے میں $1000، دوسرے میں $10,000، بلکہ مثال جب دینی ہے تو اچھی تو $1 کروڑ. کون سا دے رہے ہو؟ ایک لفافے میں ڈالر رکھنے کے لیے لفافے، خیر بہت سارے گفٹ لے کر آ رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ان پیسوں کو سنبھالنے کی. کوئی صاحب سوٹ لے کر آ گئے وائٹ، یہ لو بھائی. ایک صاحب شوز لے کر، ابے بھائی میرے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ان کو سنبھالنے کی، اس لیے میں نہیں لے رہا. دنیا میں ایسا کوئی دیکھا آپ نے؟ گفٹ میرے بھائی جتنا ہو لیا جاتا ہے، کیونکہ گفٹ ہے، پینلٹی نہیں ہے. ہاں لینے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے، یار اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا کیا کریں، کتنا صدقہ کرنا ہے، بحریہ ٹاؤن میں مزید کتنے پلاٹ لینے ہیں، گاڑی کون سی چینج کرنی ہے، یہ والی چھوڑ دو پرانا ماڈل ہو گیا نئی والی لے لیتے ہیں، مرغیاں دوبارہ مزید خرید لیں، شادیاں تو کر نہیں سکتے اب، یہ کر لیں وہ کر لیں، بچوں کو اور اچھے اسکول میں ڈال دیں وغیرہ وغیرہ. کیونکہ کھپانے کے لیے بہت جگہ ہے میرے بھائی. کبھی دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف نہیں ہوگا جس کو آپ نے گفٹ دیا اور کہ یار رکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ کہے گا لے آ بھائی جگہ بنا لوں گا، میں صدقہ کر دوں گا. یار یہ دنیا میں انگریزوں نے ہمیں ڈال دیا اس حماقت پہ. انہوں نے بولا اولاد گفٹ نہیں ہے بلکہ بوجھ ہے. یقیناً ہے، گوروں کے لیے ہے بوجھ، انگریزوں کے لیے اولاد بوجھ ہے، کیونکہ ان کے ہاں بچے ماں باپ کو نہیں پالتے، تبھی تو وہ کتے پالتے ہیں، کتے پالتے ہیں، وہ ان کے ہاں بوجھ ہے. کو پتا ہے ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. اولاد کے رائٹس ماں باپ کے رائٹس سے زیادہ ہیں. پتا ہے مرے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں جنازے میں بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، کچھ آتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. تو بھائی وہ توحید پرست تھوڑی ہیں، وہ کلمہ گو تھوڑی، ہم کلمہ گو ہیں. تو گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں کی جاتی ہے، لینے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے. تو اولاد جب اللہ کی طرف سے گفٹ ہے آنے دو. میری کیا ہے بھائی؟ اور یار دیکھو گفٹ، دیر آر 2 types of gift. ایک گفٹ ہوتا ہے میں آپ کو دوں، لوگ کہتے ہیں میرے باپ کا گفٹ ہے سنبھال کے رکھوں گا، میرے پیر و مرشد کا تحفہ ہے سنبھال کے رکھوں گا. کیا خیال ہے؟ تو گفٹ کی قدر جب کی جاتی ہے دینے والا جب آپ کی نظر میں اس کی قدر ہو.
گفٹ دینے والے کی اگر قدر آپ کے دل میں ہے تو آپ اس کے تحفے کی بولو قدر کرو گے، چاہے وہ سستا ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھو بقرعید میں ہم گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ بقرعید میں اللہ نے 4 دن روزے رکھنا حرام کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ کیوں اللہ